نرگس کے جانے سے دونوں بھائیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، پر انہیں دوسرا جھٹکا تب لگا جب الطاف نے اس کے 40ویں کے دن دوسری شادی کر لی تھی۔ لوگوں کے تھو تھو کرنے پر بہانہ یہ بنایا کہ میں نے پریا کے لیے دوسری شادی کی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ پر یہ سب ایک بہانہ تھا اور بہانہ ہی رہا۔ حماد صاحب نے کہا کہ پریا ہمیں دے دو، ہم اپنی بہن کی آخری نشانی کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ الطاف صاحب بگڑ گئے۔ اس نے بھی کہا کہ یہ میرا خون ہے، تمہاری بہن مر گئی ہے اور یہ کہ ان سے کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ یہ کہہ کر انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ اپنی زندگی میں ایسے کھو گیا کہ اسے یہ یاد بھی نہ تھا کہ کوئی بیٹی اس کی بھی ہے جو اس کا انتظار کرتی ہے روز کی طرح۔ الطاف صاحب نے پریا کو گورننس کے حوالے کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ بات کر بھی لیتے تھے، پر جب انہیں پتہ چلا کہ پریا اٹک کر بولتی ہے تو یہ تھوڑا وقت بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو دینے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بڑی ہوتی گئی۔ ماں کے نہ سلیقے اور نہ سنوارنے کی وجہ سے وہ لڑکوں کے کپڑے پہننے لگی اور کوئی دوپٹہ تو اس نے کبھی اوڑھا ہی نہیں تھا۔ ایک وہ بہت حسین تھی، اوپر سے کم عمر، اس لیے اس کی سوتیلی ماں کے بھائی فواد کی اس پر نیت خراب ہو گئی۔ وہ بڑی عمر کا امیر آدمی تھا اور بہت چالاک۔ اس نے بنا وقت لیے اپنی بہن سے بات کی۔ جب وہ نہ مانی کہ پریا کی عمر بہت کم ہے اور الطاف صاحب کبھی نہیں مانیں گے، تو اس پر فواد بہت مایوس ہوا اور اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا۔ اس نے رفیہ جو الطاف صاحب کی دوسری بیوی تھی، اس کے پراپرٹی کے خلاف کان بھرے اور کہا کہ یہ پریا بڑی ہے تمہارے بیٹے سے، اگر تم نے اس کی شادی وقت پر نہ کی تو پراپرٹی میں اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا اور اسے تو اس کے بولنے کے عیب کی وجہ سے لے گا بھی کوئی نہیں، اس لیے مجھ سے کروا لو اس کی شادی، بچ جاؤ گی۔ یہ بات رفیہ کو دل سے اچھی لگی اور اس نے الطاف صاحب سے بات کی۔ وہ اس کی بات پر بگڑ گئے تو رفیہ بھی کم نہیں تھی۔ اس نے کہا کون کرے گا آپ کی میں کرنے والی صاحبزادی سے شادی، جسے نہ پہننے کا سلیقہ ہے نہ اوڑھنے کا۔ یہ تو شکر کرو میرے بھائی کا بڑا دل ہے جو راضی ہوا آپ کی بیٹی پر، ورنہ ایسی لڑکیاں تو ساری عمر بیٹھ بیٹھ کر مر جاتی ہیں۔ یہ شکر کرو میرے بھائی کا جو تمہاری لڑکی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ باتیں الطاف صاحب کے دل کو لگیں تو انہوں نے ہاں کر دی۔ فواد تو ایسا خوش ہو گیا جیسے اس نے جنگ جیت لی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا نکاح رکھا گیا۔ پریا کو گورننس کی یہ بات پتہ چلی تھی۔ وہ اتنی معصوم پر اتنا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے چھپ کر حماد صاحب کو سب بتا دیا۔ حماد صاحب کا پریا کے موبائل میں نمبر تھا، وہ سب سے بات کرتی تھی، پر ملنے کبھی نہیں گئی۔ اس نے اپنوں کا احساس اور اپنوں کا پیار کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر حماد صاحب اور احمد صاحب مل کر الطاف کے ہاں گئے۔ اس سے کہا کہ پرانی باتوں کو بھلا کر گلے لگتے ہیں۔ الطاف صاحب بھی اوپری دل سے مسکرا کر ان سے ملے۔ پھر حماد صاحب پریا کو کچھ دن ملک ولا لے آئے۔ رفیہ بیگم اور فواد تو بگڑ گئے، پر الطاف صاحب نے کہا کہ صرف کچھ دن وہ بیٹی میری ہے، اس پر میرا فیصلہ چلے گا، اس کے وہاں آنے کے فوراً بعد ہم نکاح کر دیں گے۔ حماد صاحب اور احمد صاحب اسے ملک ولا لے آئے۔ سب کو اپنی معصوم کزن پر بہت پیار آیا اور سب اسے بہت محبت دینے لگے، صرف شیری کے علاوہ۔ شیری کو اس کا پہناوا اور بولنا دونوں زہر لگتے تھے۔ یہاں آ کر عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم نے اسے آہستہ آہستہ پہننے اوڑھنے کا مطلب سمجھایا، اور وہ زیادہ کچھ نہیں، صرف گلے میں دوپٹہ اور جینز پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنتی تھی۔ حماد صاحب اور احمد صاحب اسے فواد سے بچانے کے لیے اس کا شیری سے نکاح کروانا چاہتے تھے، پر شیری کو یہ قطعی منظور نہیں تھا۔ پھر شہریار کے کیے گئے سلوک کے بعد حماد نے ایک فیصلہ کیا۔ اسے یقین دلایا کہ یہ نکاح صرف 1 سال کا ہوگا اور 1 سال کے بعد میں خود تمہیں طلاق دلاؤں گا۔ ابھی بچی کی زندگی کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تمہیں کوئی اس بات کا احساس بھی نہیں دلائے گا کہ تمہارا نکاح ہوا ہے۔
صرف الطاف اور فواد کو دفع کرنے کے بعد۔ اس پر شہری بھی کچھ سمجھا اور دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ پریا کے رونے التجا کرنے پر عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم نے اسے رفیہ اور فواد کی چالاکیوں کے بارے میں سمجھایا۔ جب یہ الطاف اور فواد کو پتہ لگا تو وہ دونوں بگڑ کر آگ بگولا ہو گئے۔ کافی بڑا جھگڑا ہوا، دونوں نے اپنی اپنی پاورز کا استعمال کیا پر وہ حماد صاحب والوں سے جیت نہ سکے۔ لیکن فواد کو یہ سب قطعی منظور نہ تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ پریا کو تو وہ حاصل کر کے ہی رہے گا، آج نہیں تو کل۔ تم اٹھ رہی ہو کہ نہیں؟ حور کب سے اس کے سر پہ کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور پری اس سب سے بے پرواہ چادر میں گھسی پڑی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی اپنا گلا ہی کیوں نہ پھاڑ لے، اسے اپنی نیند سب سے عزیز تھی۔ پری سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب تو اٹھ جاؤ یار، مجھے یونی کے لیے دیر ہو گئی۔ ہوں۔ اس کی اتنی بڑی التجا پر ہاتھ سے صرف اسے جانے کا کہا گیا۔ دھڑام سے مشال دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حور یار بھائی آ گئے۔ مشی کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز پری کے کان میں پڑی۔ کیا؟ حور سے پہلے پری جی ہی۔ کون بھائی؟ چادر سے نکلتی بیڈ سے اترتی مشال کے پاس آئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا تو مشال نے بہت آرام سے اسے بتایا، دراب بھائی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے ہیں اور اپنی گڑیا کو بلا رہے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی دونوں کے بلند قہقہے لگے پری کی حالت پر جو رونے جیسی تھی۔ یہ وہ اپنے ہاتھوں کے پنجے بنا کر پیچھے بھاگی۔ آ جاؤ فریش ہو کر، کالج بھی جانا ہے۔ مشی کامیابی سے کہتی حور کے ساتھ اس کے کمرے سے بھاگی۔ پیچھے وہ ان کو کوستی صبح صبح اس ظالم کے نام پر، اور یہ سب مذاق ہونے پر شکر ادا کرتی فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت شہری سے تھی۔ شہریار نکاح کے بعد امریکہ چلا گیا تھا، جسے ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ کسی اور کو خوشی تھی یا نہیں، پر پریا کو بہت خوشی تھی کہ شہری کے جانے سے اب یہاں وہ سب کی لاڈلی اور چھوٹی گڑیا تھی، خاص کر اپنے دراب بھائی کی۔ کیا اٹھی پری؟ نوشین نے دونوں کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں اٹھ گئی، مشال نے مسکرا کر کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مگن سی ناشتہ کر رہی تھی جب اسے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ایسے ہی نظریں اٹھائی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ نظروں کی تپش کسی اور کی نہیں، دراب کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنی گہری آنکھوں میں نئے رنگ سما کر۔ مشی نے ہڑبڑا کر سب کو دیکھا تو سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے، پھر ذرا کی ذرا اپنی گھنی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا تو گھبرا کر سر جھکا گئی۔ اس پر دراب کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ حور یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے، ذرا دیکھو تو، اس نے حور کو کوہنی مار کر آہستہ سے کہا۔ آہ کیا ہے آپی، کسے دیکھوں؟ حور کو جو کوہنی لگی کرا اٹھی اور پھر تیز آواز میں بولی، جس پر ان کی طرف سب متوجہ ہو گئے۔ مشی نے جلدی سے اپنے شرم اور گھبراہٹ سے سرخ چہرے کے ساتھ حور کو دیکھا اور آنکھیں نکالیں، جس کا مطلب تھا تمہیں تو بعد میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ کہاں پھنس گئی اللہ جی؟ رونی سی صورت بنا کر دراب کو دیکھا، جو مزے سے مسکراہٹ دبائے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی احمد صاحب کو۔ نہیں کچھ نہیں پاپا۔ گھبرا کر جب یہاں وہاں دیکھا تو پری آ رہی تھی، پھر مسکرا کر بولی، پاپا وہ پری کا کہہ رہی تھی، دیکھو آ گئی۔ اس کے کہنے پر احمد صاحب مسکرا اٹھے۔ دراب کا تو دل کر رہا تھا کہ کہہ لگائے اس کی چالاکی پر۔